صرف دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم کی آگ میں سلاخیں ڈالی جائے گی. اب آپ سے پوچھتا ہوں تو جو کسی کے ساتھ بدکاری کرے, کسی کے ساتھ زنا کرے, اس کا کیا انجام ہوگا؟ اب اس کا انجام بھی ذرا سن لے. اس لیے کہ آج زنا کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے, آج بدکاری کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے. سن لو, اللہ اکبر, لڑکیوں سے دوستی رچانے والوں, اللہ اللہ, اگر آج کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے تعلقات قائم نہ کرے, اس سے ناجائز دوستی نہ کرے, تو دوست اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو مرد نہیں ہے, تو بیکورڈ ہے, تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں. ارے نادان, وہ زندگی کیا جس میں لڑکی کی دوستی نہیں؟ ابھی جوانی میں ہوج موج کر لو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اچھی طرح سن لو, جو جوانی میں گندگی کرتے ہیں, جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں, جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں, یاد رکھنا جو اللہ طاقت دینے والا ہے وہ اللہ طاقت چھیننے والا بھی ہے. جوانی کے نشے میں میرے اللہ کو اعلان جنگ کا چیلنج کرنے والوں, جو طاقت دینا جانتا ہے وہ طاقت چھیننا بھی جانتا ہے. کرنا یعنی کسی عورت پر کسی مرد کا پاپ کی نظر ڈالنا, غلط نظر ڈالنا, بد نظری کا شکار ہونا, اللہ اکبر, اور کسی عورت کا کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھنا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اے میرے محبوب آپ ایمان والوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. یاد رکھنا اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو. آج فلمیں دیکھ کر, سیریل دیکھ کر لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے, چکر مکر چلتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, گندی پکچریں دیکھتے ہیں. کوئی عورت سامنے آ جائے, بلکہ اب تو حالات اتنے گندے ہو چکے ہیں, حالات اتنے برے ہو چکے ہیں, محلے میں کوئی لڑکی, محلے میں پڑوس کی اگر نظروں سے اگر گزر جائے تو ہم اس پر بھی پاپ کی نظر ڈالتے ہیں, اس پر بھی گندی نظر ڈالتے ہیں. سن لو, اپنی آنکھوں کو آوارہ نہ کرو, اپنی آنکھوں کو پاپی نہ کرو. مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں, اچھی طرح سے سن لو, میرے اور تمہارے سچے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا, جس مرد نے کسی عورت کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا, یا کسی عورت نے کسی مرد کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا, میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائے گی. یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے. جہنم کی آگ کیا ہے؟ اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ, یعنی اللہ اکبر, 69 درجہ زیادہ, 69 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ تیز و ترار ہے. یعنی کہ دنیا کی آگ کو اگر 69 درجہ ایسی حرارت اور بڑھائی جائے تو کتنی تپش ہوگی, کتنی حرارت ہوگی. اللہ کے سچے نبی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ حرارت ہے. یعنی کہ جہنم کی آگ کو اللہ اکبر 70 مرتبہ جب رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے. آپ اندازہ کریں دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے, تو اس سے 69 درجہ زیادہ جو آگ میں حرارت ہوگی, جو آگ میں تپش ہوگی, اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں عورتوں کو گندی نظر سے دیکھنے والے, عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے, ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. میری قوم کے جوانوں, یہ گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو؟ کسی لڑکی پر نظر پڑے تو اس کو بہن کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر بڑی ہو تو اس کو ماں کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر چھوٹی ہو تو اس کو بیٹی کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہر عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے. سن لو, جس کی آنکھیں اتنی کمزور ہو, جس کی آنکھیں اتنی نازک ہو, اگر ہمارا پلک کا بال
ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں آ جائے تو بتاؤ ہم اس کو برداشت کر پاتے ہیں؟ اپنی ہی پلک کا بال اگر اپنی آنکھ میں ٹوٹ کر کے آئے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں، جب تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اس وقت ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اگر امی یا بہن پیاز کاٹ رہی ہو اور کٹتی ہوئی پیاز کے ننھے ننھے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے، اگر وہ پیاز کا ذرہ ہماری آنکھ میں چلا جائے تو بتاؤ کیا ہماری آنکھ اس کو برداشت کر پاتی ہے؟ نہیں کر پاتی نا۔ وہ پیاز کا ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا اگر وہ آنکھ میں چلا جائے تو آنکھیں ہماری اتنی کمزور ہیں، آنکھیں ہماری اتنی نازک ہیں کہ نظر نہ آنے والا وہ ذرہ آنکھوں کو رلا دیتا ہے، آنکھوں کو لال کر دیتا ہے، آنکھوں کو سرخ کر دیتا ہے۔ بتاؤ جب پیاس کے ننھے ذرات ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی تو جہنم کی آگ کی سلاخیں ہماری آنکھیں کیسے برداشت کر سکے گی؟ دنیا کے اندر جوانی کی رنگ ریلیوں میں، دنیا کے اندر جوانی کی موج مستیوں میں لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات بنانے والوں، ناجائز تعلقات بنانے والوں، کبھی غور کیا صرف دیکھنے پر اتنا بڑا وبال ہے، صرف دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم کی آگ میں سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں تو جو کسی کے ساتھ بدکاری کرے، کسی کے ساتھ زنا کرے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اب اس کا انجام بھی ذرا سن لے، اس لیے کہ آج زنا کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، آج بدکاری کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، لڑکیوں سے دوستی رچانے والوں، اللہ اللہ، اگر آج کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے تعلقات قائم نہ کرے، اس سے ناجائز دوستی نہ کرے تو دوستوں اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو مرد نہیں ہے، تو بیکورڈ ہے، تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں۔ ارے نادان، وہ زندگی کیا جس میں لڑکی کی دوستی نہیں؟ ابھی جوانی میں ہوج موج کر لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اچھی طرح سن لو، جو جوانی میں گندگی کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، یاد رکھنا جو اللہ طاقت دینے والا ہے وہ اللہ طاقت چھیننے والا بھی ہے۔ جوانی کے نشے میں میرے اللہ کو اعلان جنگ کا چیلنج کرنے والوں، جو طاقت دینا جانتا ہے وہ طاقت چھیننا بھی جانتا ہے۔ جوانی کے نشے میں اگر پاپ کے شیش محل تعمیر کرو گے تو اللہ اکبر، جو اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتے ہیں خدا ان کا بڑھاپا اتنا عبرتناک بنا دیتا ہے، خدا ان کا بڑھاپا اتنا بدترین بنا دیتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو بھی ان کو موت نہیں آتی، وہ پیر رگڑتے ہیں اور موت طلب کرتے ہیں اور رو رو کر کے چھپ چھپ کر رو رو کر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا جو ہم اتنا تباہ ہو رہے ہیں، ہم اتنا برباد ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، دولت کا نشہ ہو یا جوانی کا نشہ ہو یا طاقت و قوت کا نشہ ہو، اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں گناہ کرنے والوں، تنہائی میں گناہ کرنے والوں، سن لو، ہم کسی ایسے خدا کو نہیں مانتے جو مٹی اور پتھر کا ہے، ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس اللہ سے ڈرو۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ فرعون کو اللہ نے دولت دی لیکن فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے نافرمانی کی، اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیا دن آیا؟ اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا، اللہ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا، اور اس کی لاش کو جب دریا نے نکال کر کے پھینک دیا تو کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے، کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور آج تک فرعون کی لاش ایک میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے، نہ اس کو کفن نصیب ہے، نہ اس کو قبر نصیب ہے۔
کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ فرعون کی لاش ہر دولت مند کو پکار پکار کر عبرت کی دعوت دے رہی ہے. اگر دولت کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرے گا تو میرا انجام دیکھ لے. ارے تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے, تو کسی کارخانے کا مالک ہو سکتا ہے, تو کسی کھیت اور کھلیان کا مالک ہو سکتا ہے. فرعون تو اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا, لیکن اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ کفن نصیب ہو سکا, نہ اس کو دفن نصیب ہو سکا. اس سے کیا پتا چلا؟ گناہ مت کرو, جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. یاد رکھنا, گناہ کر کے انسان کو لذت تو مل سکتی ہے, لیکن گناہ کر کے انسان کو عزت نہیں مل سکتی. چند لمحے کی لذت کے لیے آخرت کی عزت کو تباہ نہ کرو. ایک دن مرنا ہے میرے بھائی. روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے, روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے. کچھ تو آخرت کا خیال کرو. اب کیا گناہ ہی رہ گئے ہیں؟ اللہ اکبر.